ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. یوم الدین یا روز جزا کے بہت سے نام ہیں۔ اس دن کو اس کی عظمت کے لحاظ سے یوم عظیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک بہت بڑے دن حساب و کتاب کے لیے لوٹائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کو یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج موجود ہوں گے۔ اس دن کو یوم القیامہ یعنی کھڑے ہونے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ بہرحال اللہ ان کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ اس دن کو یوم الجمع بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ جس دن وہ تم کو اس دن کے لیے جمع کرے گا جو دن جمع ہونے کے لیے مقرر ہے۔ اس دن کو یوم معلوم مقررہ دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے بے شک اگلے اور پچھلے سب ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ اس دن کو یوم الآزفہ قریب آنے والا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور اے رسول ان کو اس دن سے ڈرائیں جو دن بہت جلد آنے والا ہے۔ اس دن کو یوم الطلاق اللہ سے ملاقات کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے احکام کی وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے۔ اس دن کو یوم الحساب حساب کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ متقیوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا کہ حساب کے دن تمہیں دی جائیں گی۔ اس دن کو یوم الموعود وعدے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ برجوں والے آسمان کی قسم، یوم موعود یعنی وعدے کے دن کی قسم۔ اس دن کو
یوم الوعید برے وعدے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جس دن سور پھونکا جائے گا وہی دن تو وعید یعنی عذاب کا دن ہے۔ اس دن کو یوم الخلود ہمیشہ رہنے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اللہ والوں سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اس دن کو یوم الخروج قبروں سے نکلنے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن لوگ حق کے ساتھ اس کی چیخ کو سن لیں گے وہی مردوں کے زمین سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس دن کو یوم البعث زندہ ہو کر کھڑے ہونے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث، قیامت کے دن ایمان والے مجرموں سے کہیں گے تم دنیا میں جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے قیامت تک رہے، یہ قیامت ہی کا دن ہے۔ اس دن کو یوم الآخر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے رسول بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں۔ اس دن کو یوم التناد چیخ و پکار کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، قوم فرعون کے ایک شخص نے کہا اور اے میری قوم مجھے تمہارے متعلق چیخ و پکار کے دن یعنی روز قیامت کا ڈر ہے۔ حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا